لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کراؤ گے وہی آئیں گے. لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ایئر مارشل اصغر خان بوڑھے ہو گئے, دور اسکار ہوئے, از عمر رفتہ ہوئے. اب قاضی حسین احمد صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے, کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے. جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے کون سی تیسری قوت آ سکتی ہے؟ مت ماری گئی ہے, عقلیں جو ہے بیچ کھائی ہے, کیا ہوا ہے؟ کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے. یہ وہی آئیں گے, ایک لغاری نہیں دوسرا لغاری, ایک مداری نہیں دوسرا مداری, یہ تو وہی آئیں گے, انہی کا کھیل ہے. ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لغاری, اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدر. ایک اور بہت بڑا تمندار, دونوں سر تھے, سر شاہ نواز بھٹو, اس کی پوتی وزیر اعظم. یہ تو ان کا جو ہے میوزیکل چیئرز کا گیم ہے. تم نے خامخواہ جا کر اپنے آپ کی اپنی عزت کا بھی ڈھیلا کرایا, اپنی جو ہے وہ اوقات ضائع کیے ہیں. اس کی بجائے کرنا کیا ہے؟ نہیں انل منکر, بدی سے روکو. جب تک طاقت نہیں ہے کافی, طاقت فراہم کرتے رہو, جمع کرو. اعدوا لهم ما استطعتم. اپنی نفری بڑھاؤ, تربیت بڑھاؤ, ایثار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ, نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ. بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو. با نشہ درویشی در ساز و دما دمزن, چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ, للکارو, کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو, نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو, نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگیرداری کو, نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو. گھیراؤ کریں گے, پکیٹنگ کریں گے, کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اداروں کا گھیراؤ ہوگا, ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا. پھر گولیاں چلے سینوں پر کھائیں گے. اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لیے اہل بنائے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقاء میں رہتا ہے, یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے, اور کوئی امکان نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے. اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انہی وادیوں میں سے گزرنا پڑا, اگر طائف کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسم اطہر پر جھیلنا پڑا, دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے, خون کا فوارہ ان کا چھوٹا, سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہے, اسد اللہ و اسد رسول, جن کی لاش کا نقشہ ابھی آپ نے سنا, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹا ہوا ہے, پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. حضور کو جو صدمہ ہوا ہے, مدینے جب واپس گئے ہیں, انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں. اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی, اور عربوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں جس طرح خواتین نوحے کرتی ہیں, بین کرتی ہیں, اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا. تو وہاں ہو رہا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا, کسی کا شوہر تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا. پورا مدینہ جو ہے ماتم کدا بنا ہوا تھا. اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے, اما حمزہ تو فلا بواکی لہو, ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں. تب انصار نے اپنے گھروں سے بھیجا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں, وہاں جاؤ اور تعزیت کرو. یہ ساری وادیاں ہیں جو طے کی ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش العسرہ کہا گیا ہے. ایسا مرحلہ بھی آیا ہے 3 مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور ملی, ایک کھجور, 24 گھنٹے کا راشن. ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے تیاری. کچے پکے لوگ اگر لے آئے, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. یہ تو پختگا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار. تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو وہ پختہ ہو جائے, اب ٹکر مول لو, آگے بڑھو, للکارو, آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, باطل کا مقابلہ کرو. اس کے استحصال کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو. یہی واحد راستہ ہے. اس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا, اللہ کرے کہ وہ آئے, اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا, وقت بہت ہو گیا ہے. میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کے کا ماضی حال اور مستقبل, آنے والی جو حالات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو احادیث نبویہ میں آیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے. انشاءاللہ یہیں سے ہوگا. بس صرف یہ ہے کہ فریب خوردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے. کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کے لیے وہ رہنمائی درکار ہے. آپ میں سے ہر شخص رہنما بن کر اٹھے, اس دعوت کا مبلغ بن کر اٹھے,
جیسے کہ حضور نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھیں کہ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لٹریچر، ہمارے ویڈیوز، آڈیوز، وہ ہم ہر چیز میدان میں موجود ہے، چیزیں استعمال کیجیے